اسی طرح صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب میں بھی اور کتاب المناقب میں بھی حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری میں 3883 اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 419۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی، میں صحیح مسلم کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا طالب کان یحوتک وینصرک ویغضب لک، اے اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب آپ کی حفاظت کیا کرتے، آپ کی مدد کیا کرتے، آپ کے بارے میں اتنے زیادہ کانشیس تھے کہ وہ آپ کی خاطر لوگوں سے ناراض ہوا کرتے تھے کہ میرے بھتیجے کو تکلیف نہ دو، آپ کے لیے لوگوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ فہل نفعہ ذالک، کہ آپ نے اپنے چچا کو کوئی نفع بھی پہنچایا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا میں نے ان کو نفع پہنچایا ہے، اور کیا نفع پہنچایا ہے؟ فرمایا وجدتہ فی غمرات من النار، میں نے ان کو جہنم کی گہرائیوں میں پایا، فاخرجتہ الی دحداح، تو میں انہیں نکال کر جہنم کے اوپر والے حصے میں لے آیا۔ میں انہیں نکال کر، یہ اختیار نہیں تو کیا ہے کہ میں انہیں نکال کر کہاں سے، جہنم کی گہرائیوں میں سے انہیں نکال کر میں جہنم کے اوپر والے حصے میں لے آیا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ولولا انا، اگر میں نہ ہوتا لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو وہ جہنم کی گہرائیوں میں ہوتے۔ یہ حضور کا اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حضور کا اختیار نہیں ہے تو پھر کیا کہیں گے آپ اس کو؟ واللہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے کہ آپ کے سبب جناب ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہوئی، اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کی گہرائیوں میں نے انہیں پایا تو نکال کر جہنم کے اوپر والے حصے میں لے آیا جہاں عذاب میں تخفیف ہے۔ بیٹے تم نے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیا ہے، تو بخاری شریف کی جس حدیث کا تم نے حوالہ دیا ہے اس کے بعد والی حدیث اور اس کے بعد والی حدیث ذرا پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے۔ 3883 کا تم نے حوالہ دیا تو 3884 پڑھ دو یا 3885 پڑھ دو۔ اگر 3884 پڑھتے ہو تمہارا عقیدہ قرآن سے باطل ہوتا ہے، اور اگر 3885 پڑھتے ہو تو تمہارا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے باطل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3884 نمبر کی حدیث کے ضمن میں یہ بات منقول ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ خواجہ ابو طالب کہ جب نزع کا وقت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت پیش فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے یہاں جو ہے آپ کی شہادت دوں گا۔ تو اس موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت دیں، ایسا نہیں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیوں فرماتے کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ پھر جب جناب ابو طالب کلمہ نہ پڑھے اور کفر پر ان کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس وقت تک ان کے حق میں استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ منع کر دیا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے استغفار نہ کریں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ منافقین کی نماز جنازہ کے تعلق سے ممانعت کے الفاظ منقول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تنبیہ فرمائی گئی اور قرآن کریم میں آیت نازل ہو گئی کہ آپ نماز جنازہ کے ارادے سے کھڑے نہ ہوئیے، نماز جنازہ نہ پڑھیے، تدفین میں شامل نہ ہوئیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، تو اپنے اختیار سے ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے روک کیوں لگ رہی ہے، پابندی کیوں لگ رہی ہے؟ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے؟ بخاری شریف کی جو اگلی روایت ہے یعنی 3885 نمبر کی، اس کے بھی تھوڑے سے الفاظ پڑھ کر کے سنانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، امید ہے کہ میری سفارش جناب ابو طالب کو قیامت کے دن نفع پہنچائے گی۔ اور مسلم شریف کا تم نے حوالہ دیا تو مسلم شریف میں 513 نمبر کی حدیث بھی ذرا پڑھ لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کے الفاظ وہی ہیں جو بخاری کے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ میری سفارش قیامت کے دن ان کو نفع دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے امید ہے
کہ میں سفارش کروں گا اللہ کے دربار میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سفارش کو قبول فرمائیں گے، منظور فرمائیں گے، مقبول فرمائیں گے، اور میری اس سفارش کے نتیجے سے ان کو نفع پہنچے گا اور ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کریم میں مشرکین کے تعلق سے سفارش وغیرہ بالکل منع کر دی گئی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی، اور جس کی سفارش کر رہے ہیں یہ ان کی بھی خصوصیت ہے، یعنی جناب ابو طالب کی جو مشرک کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہو سکتی اللہ کے دربار میں، اور یہ بھی جو سفارش ہے یہ خاص سفارش ہے، عذاب سے بالکلیہ بچانے کی سفارش نہیں ہے بلکہ تخفیف کی سفارش ہے۔ تو تخفیف کی سفارش یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، نہ یہ کہ جہنم کے عذاب سے بالکل یہ چھٹکارا دلانے کے اور جنت میں داخل کر دینے کی، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا؟ تو آپ ذرا بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ابو طالب جب اتنا ساتھ دے رہے تھے تو کیوں نہیں زبردستی اپنے اختیار سے ان کو کلمہ پڑھوا دیا اور ان کو مومن اور موحد بنا دیا؟ اس سے بھی تو پتہ چل رہا ہے۔ تو ذرا سوچ لو، کچھ مطالعہ کر لو، کیوں اپنے جاہل اور متجاہل اور ضال و مضل اساتذہ اور اپنے بڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ان کی باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اندھے نہ بنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی عقل سلیم دی ہے۔ بیٹے ذرا دھیان دو، توجہ دو، غور کرو، تقابلی مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنی آیات کا تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے انکار کرنا پڑے گا اور غلط اور باطل اور مردود تعویل کرنی پڑے گی۔ میں دلائل کا انبار لگا سکتا ہوں، آیات کریمہ کثیر تعداد میں پیش کر سکتا ہوں، احادیث نبویہ اتنی پیش کر سکتا ہوں کہ گنتے گنتے تم تھک جاؤ گے، مگر بیٹے جو تفصیلی ویڈیو ہوتی ہے عام طور سے سنی نہیں جاتی، تو اس لیے اختصار کے ساتھ اشارتاً میں گفتگو کر رہا ہوں۔ خیر، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ استعمال فرمایا ہے وہ یہ ہے لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، امید ہے، لعلہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ ہمیں بھی یہ بات معلوم ہے بیٹے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، صاحب شریعت کے کلام میں لعلہ وغیرہ جو امید و رجا کے لیے آتا ہے، یقین کے لیے آتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت جس میں لعلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کی شرح کے دوران کہا ہے کہ ظہر من حدیث العباس وقوع هذا الترجی، کہ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو ہے اس میں جو لعلہ اور ترجی والی بات کی گئی ہے تو اس کا وقوع ظاہر ہو گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواجہ ابو طالب کے تعلق سے سفارش کو تخفیف عذاب کے تعلق سے قبول فرما لیا۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ تمہارا یہ استدلال درست کسی صورت میں نہیں ہے۔ اور تمہیں ایک بات بتاؤں کہ اللہ کی اجازت سے تم کہہ رہے ہو نا، اور تمہارے اکابر کہہ رہے ہیں نا، تمہارے علماء اور ہم مسلک کہہ رہے ہیں نا، تو اگر کسی کی اجازت سے کچھ دینے اور لینے کی بات ہوتی ہے تو اس کو اختیار اور ملکیت سے تعبیر نہیں کیا جاتا، تو تم نے اس کو اختیار اور ملکیت سے تعبیر کر دیا کہ تمام چیزیں اللہ کی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک ہیں۔ تم نے کا مطلب تمہارے ہم مسلک علماء اور جنت جہنم کے سب کے مالک ہیں، تو ملکیت سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات کہ تمہارے اکابر کی کتابیں جیسے تفسیر نعیمی ہے، مواعظ نعیمیہ ہے، تبیان القرآن ہے، خزائن العرفان ہے، مقالات سعیدی ہے وغیرہ، بے شمار تمہاری کتابیں، اس میں بے شمار نصوص اور عبارتیں ایسی موجود ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کا اختیار نہیں، ایسی روایات ایسی آیات وغیرہ پیش کی ہیں۔ تو اگر تم کہو گے تمہیں تشفی نہیں ہوئی ہوگی، تسلی نہیں ہوئی ہوگی، تو کمنٹ کرنا، انشاءاللہ 10 عبارتیں میں تمہیں پیش کر دوں گا تمہارے اکابر کی کتابوں سے، جن کتابوں کا میں نے بطور مثال بطور نمونہ نام لیا، ان سے بھی اور ان کے علاوہ بہت سی کتابوں سے بھی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین جس عہدے پر اور جس منصب پر فائز ہیں، کوئی نبی اس منصب اور عہدے پر فائز نہیں ہے، تاہم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے، یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ جیتے جی شرک سے کفر سے کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اسی پر انتقال ہو جائے تو کفر شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ شرکیہ عقائد سے ہر ایک کی حفاظت فرماوے۔